اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں ہے۔ کنڈیشنل سینٹینسز کو اردو میں ہم شرطیہ فقرات کہتے ہیں۔ شرطیہ فقرات کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ شرط والا اور دوسرا جزا والا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اصول ہیں، تو یہاں پہ اس کے ہم 4 اصولوں کو اسٹڈی کریں گے۔ اصول نمبر 1، اگر شرطیہ فقرے میں 2 مرتبہ گا گی گے آئے تو شرط یعنی اگر والے حصے کا ترجمہ فی الحال پریزنٹ ٹینس میں کرتے ہیں، اور جزا والے حصے یعنی دوسرے حصے کا فی المستقبل فیوچر ٹینس میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر تم محنت کرو گے تو امتحان پاس کر لو گے۔ اف یو ورک ہارڈ یو ول گیٹ تھرو دی ایگزامینیشن۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو پہلا حصہ ہے اگر والا، تو اس میں ہم نے اس کو پریزنٹ ٹینس میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اف یو ورک ہارڈ یو ول گیٹ تھرو دی ایگزامینیشن۔ اس کو ہم اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یو ول گیٹ تھرو دی ایگزامینیشن اف یو ورک ہارڈ۔ اگر تم تیز دوڑو گے تو تم گاڑی پکڑ لو گے۔ اف یو رن فاسٹ یو ول کیچ دا ٹرین، اور یو ول کیچ دا ٹرین اف یو رن فاسٹ۔ اصول نمبر 2، اگر شرط پریزنٹ ٹینس میں ہو تو جزا بھی پریزنٹ ٹینس میں ہوتی ہے۔ اگر آپ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو دونوں ہی سے پریزنٹ ٹینس میں ہیں، اگر آپ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اف یو ورک ہارڈ یو گیٹ تھرو دی ایگزامینیشن۔ اگر وہ تیز چلتا ہے تو اسکول وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ اف ہی واکس برسکلی ہی ریچز اسکول ان ٹائم۔ اس اصول میں دونوں حصے پریزنٹ ٹینس میں ہیں، شرط والا بھی اور جزا والا بھی، تو اس کو ہم پریزنٹ ٹینس میں ہی کرتے ہیں۔ اصول نمبر 3 ہے وڈ والے شرطیہ جملے۔ وڈ ماضی پاسٹ میں کسی خواہش کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو امتحان پاس کر لیتا۔ یہ ماضی کی بات ہے کہ اگر وہ اس وقت محنت کر لیتا تو امتحان پاس کر لیتا۔ تو اس طرح کے سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، if he had worked hard he would have got through the examination. If he had worked hard he would have got through the examination. اگر تم وہاں جاتے تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا۔ If you went there I would help you. اصول نمبر 4، بعض اوقات شرطیہ جملے میں کوئی تمنا یا خواہش پائی جاتی ہے۔ ایسے فقروں کا ترجمہ یوں ہوگا، شرط والے حصے میں ور یا ہیڈ بین لگاتے ہیں، اور جزا والے حصے میں وڈ ہیو اور تیسری فارم آتی ہے جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم کہتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور تمہاری مدد کرتا۔ If he were alive he would have helped you. اور if he had been alive he would have helped you. اب یہاں پہ وڈ کا مزید آپ کو استعمال بتاتا ہوں۔ وڈ اس طرح کے سینٹینسز میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتا، would that he were alive. کاش وہ امیر ہوتا، would that he were rich. کاش میں وزیر ہوتا، would that I were minister. کاش تم بادشاہ ہوتے، would that you were king. کاش وہ امیر ہوتے، would they were rich. کاش میں وہاں ہوتا ہے، would I were there. تو اس طرح کے سینٹینسز میں یہ بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ جب ہی، شی، اٹ، دے، یو، ور کوئی بھی پروناؤن آئے گا تو اس کے بعد ور ہی یوز ہوگا، یا کوئی بھی ناؤن ہوگا تو اس کے بعد ور کا استعمال کریں گے۔ یعنی وڈ کا یہ کیا استعمال ہے، جہاں پہ کوئی ایسی تمنا ہو کہ کاش ایسا ہوتا، تو اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے کوئی بھی ناؤن ہو، پروناؤن ہو، تو اس کے بعد ہم نے ور کا ہی یوز کرنا ہے۔ اینڈ پہ ایک امام غزالی کا کوٹیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ان دی اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل فار مور یوزفل ویڈیوز۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔